وہ کھو رہی تھی، اپنے آپ میں کھوئے جا رہی تھی۔ پارک کے ایک کونے میں لگے درخت کو دیکھے جا رہی تھی جو اس کی آنکھوں کو بھلا محسوس ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، جس کی لمبائی نہ زیادہ تھی نہ کم، اس کے پتے نہ زرد تھے نہ سبز، اس کی شاخیں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی موج میں چلتے چلتے فریب خیال کے دریا میں غوطے لگا رہی تھی۔ وہ تخیل کے تیز دھار میں بہتے ہوئے تنکے کی طرح نہ چاہتے ہوئے بھی اسی جگہ پہنچ گئی تھی جہاں درخت اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے درخت کی باہوں کو چھوا، اس کے ہاتھ لہو لہان ہو گئے، کیونکہ سامنے کوئی درخت نہ تھا بلکہ ایک کانٹے دار جھاڑی تھی۔ یہ خیال اس کے لیے وہم نہ تھا بلکہ وہ سرابوں میں بھٹکنے لگی تھی، جیسے سورج کی کرنیں ریتلی زمین پر پڑنے سے انسان کو چمکتے پانی کا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ جب سے اس کی تعلیم مکمل ہوئی، وہ ہر شے کے فریب میں پھنستی جا رہی تھی۔ جب بھی وہ کسی کو دیکھتی تھی، اسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے سامنے کوئی اور ہے، حالانکہ روبرو کوئی اور ہوتا تھا۔ آنی 25 برس کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کے چہرے سے معصومیت جھلکتی تھی، اس کی حرکات میں توازن موجود نہ تھا۔ آنی اس پارک میں آیا کرتی تھی جو اس کے گھر کے قریب تھا۔ یہ پارک دلدلی پارک کے نام سے مشہور تھا کیونکہ اس کے بائیں جانب دلدل تھی۔ پارک میں لوگوں کا مجمع لگا ہوتا تھا، چند لوگوں سے اس کی جان پہچان تھی۔ پارک میں اکثر اس کے صاحب اور گرو جی آیا کرتے تھے، ان سے مل کر آنی خوشی محسوس کرتی تھی۔ آنی ہمیشہ پارک میں گلاب گیند والی نشست پر بیٹھا کرتی تھی، جس کے دائیں جانب گلاب کے پھول اور بائیں طرف گیندے کے پھول اگے ہوئے تھے۔ خیال میں گم وہ اپنے خون میں رچے ہوئے ہاتھ لیے اپنے دائیں جانب لگے گلاب کو دیکھنے لگی تو اسے گیندے کے پھول دکھائی دینے لگے۔ جب اس نے اپنے بائیں طرف لگے گیندے کے پھول پر نگاہ ڈالی تو اسے گیندے کا پھول گلاب کا پھول محسوس ہونے لگا۔ دائیں جانب گلاب اور بائیں طرف گیندے کے پھول دیکھ کر وہ گلاب گیند نشست سمجھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ آنی کا سیرابوں میں رہنا بڑھ گیا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے سامنے بت کسی اور کا ہے اور اس میں چت کسی اور کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ گہری سوچ میں گم دائیں جانب دیکھتے جا رہی تھی، جیسے اس کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ یکدم اس کو دائیں جانب پرچھائی دکھائی دی۔ اس کے متوجہ ہوتے ہی پرچھائی آہستہ آہستہ گوشت پوست کے انسان میں بدل گئی، جسے دیکھتے ہی اس کا گمسم چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے بڑی چاہت سے اپنے بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، صاحب جو کہ آنی کے سر کے بچپن کے دوست تھے۔ دونوں دوست پڑھے لکھے، ہم عمر، لگ بھگ 50 سالہ، خوش مزاج اور رنگین طبیعت کے مالک تھے۔ سر آنی کے روحانی اور دنیاوی استاد تھے۔ وہ سر سے روحانی دنیاوی باتوں کے علاوہ صاحب کے متعلق بھی گفتگو کیا کرتی تھی۔ سر ملنسار اور زندہ دل انسان تھے۔ ان کی گفتگو سے سنجیدگی جھلکتی تھی۔ جب وہ مذاق کرنے پر آتے تو یوں لگتا تھا جیسے 30 کے ہوں۔ آنی کا صاحب سے تقدس کا رشتہ تھا۔ وہ 1 برس سے اس رشتے میں بندھی ہوئی تھی۔ وہ اکثر صاحب کی توجہ طلب کرنے کے لیے ان سے سوال جواب کیا کرتی تھی۔ کئی دفعہ وہ صاحب سے ایک سوال کرتے کرتے یکدم سوالات کی بھرمار کر دیتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات کی منتظر تھی۔ صاحب، آپ یہاں کب آئے؟ بتائیں نا، کہاں چلے گئے تھے؟ آنی بغیر رکے سوال کیے جا رہی تھی۔ ابھی خیر تو ہے نا؟ کیا ہو گیا آنی؟ ایک بات پوچھو صاحب؟ تم ایک سوال پوچھتے پوچھتے کئی سوال کر جاتی ہو۔ آج صرف ایک۔ سوچو، پھر سوچو، کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ عقیدت و محبت میں کیا فرق ہے؟ آنی نے یکدم ہوا میں تیر چلاتے ہوئے کہا۔ تم عقیدت اور محبت میں فرق جان کر کیا کرو گے؟ خیر، عقیدت کا تعلق اپنے سے بڑے سے ہوتا ہے، چاہے وہ علم میں بڑا ہو یا عمر میں، اور محبت اپنے چھوٹوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ میں آپ سے چھوٹی ہوں، اس کا کیا مطلب؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اپنے بچوں سے محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ ابھی چھوٹے ہیں اور محبت کے لائق ہیں۔
ایک لمبی آہ بڑھتے ہوئے کہا، باقی یہ جو لڑکے لڑکیاں محبت کرتے ہیں نا آنی، یہ وقتی جذبہ ہوتا ہے، شاید ہی اس میں کوئی دائمی پن ہو۔ تم کہاں ڈوب گئی؟ کہیں نہیں، میں چاہ رہی تھی کہ… اتنا کہہ کر آنی نے اپنی ڈوبتی آنکھیں جھکا لی۔ بتاؤ آنی، جو بات دل میں ہو بتا دینی چاہیے، دل میں بات رکھنے سے انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ چلو شاباش، بتا دو۔ میں چاہ رہی تھی کہ آپ پتھر کی دیوی کی طرح اونچے آستان پر بیٹھ جائیں اور میں نیچے بیٹھی آپ کی مورت کو پوچھتی رہوں۔ میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا میرا دوست ملنگ ہے، کہ ملنگنی مت بن جانا۔ یہ سنتے ہی سامنے کھڑے شخص نے آنی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی آنی نے سامنے کھڑے بت پر نگاہ ڈالی، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اب سامنے کھڑا صاحب اس کا صاحب نہ رہا، بلکہ صاحب کی مورت اس کے سر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ مجسمہ دیکھتے ہی محسوس کیا کہ وہ ایک ایسا بت ہے جس میں اب چت نہ رہی۔ اس نے پارک کے دائیں جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ تالاب کو دیکھتے ہی کنارے پر بے جان حرکت بیٹھے سورج کو تکتے جا رہی تھی، جیسے وہ اپنی ناؤ ڈبو بیٹھی ہو۔ بے دہانی میں وہ ہاتھ سے پانی اچھالے جا رہی تھی، مگر اس کا ہاتھ پانی میں دھنستا جا رہا تھا۔ رک جاؤ آنی، یہ پانی نہیں دلدل ہے۔ ہوا میں لہراتی ہوئی آواز سے وہ چونک پڑی۔ اس کے متوجہ ہونے پر یہ آواز سامنے کھڑے سر کے مجسمے کی تھی، جو ڈوبتی آنکھوں سے آنی کو دیکھ رہا تھا۔ سر، کیا میں ملنگنی بن گئی ہوں؟ مجھے یاد ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ نے بتایا تھا، ہاں بتایا تھا کہ میرا دوست ملنگ ہے، کہیں ملنگنی نہ بن جانا۔ کیا میں ملنگنی بن گئی ہوں؟ سر بتائیں نا۔ آنی نے زور زور سے سامنے کھڑے مجسمے کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ ہوش کے ناخن لو آنی، میری طرف دیکھو، میں نے تم سے کبھی ایسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا، سامنے کھڑے مجسمے نے کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کسی بھوت کی طرح آنی کی آنکھوں کے سامنے سر کا مجسمہ بن گیا تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے بکھرے ہوئے وجود کو الجھے دھاگوں نے مضبوطی سے جکڑ لیا ہے، اور وہ اپنے آپ میں ان گرہوں کو کھولنے میں مگن ہو گئی تھی۔